اب ہر چیز خود پرستی ہو گئی ہے، انانیت ہو گئی ہے. میں کسی کو ایک فون کال کر کے خیریت نہیں پتہ کرتا کیونکہ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کسی سے ملتا نہیں ہوں کیونکہ میرا فائدہ نہیں ہے. مجھے اگر کسی سے ملنا ہے تو یہ دیکھ کے کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے. اس کو اب لوگ عقل مندی کہتے ہیں، جھوٹ بولنے کو سیاست کہتے ہیں، بے حیائی کو ماڈرنزم اور جدیدیت کہتے ہیں. تو اسلامی معاشرے میں یہ تمام تر چیزیں کس نے راسخ کر دیں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ماہ رمضان المبارک میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں. تسبیح پہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 100 دانے ہوتے ہیں اس کے. 100 دانے کی تسبیح پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو جب 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کو آدمی کے دل پہ نقش ہو جانا چاہیے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. وہ کسی نے کہا بھی ہے کہ تسبیح جن کی پڑھی مہک بھی انہی کی ہے. واہ. کہ جس کی تسبیح آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کے باطن میں وہی ہونا چاہیے. واہ. لیکن صورتحال ایسی نہیں ہے. نہیں ہے. ہم تسبیح جو پڑھتے ہیں تو وہ زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل اس کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بر زباں تسبیح ہو در دل گو خر، این تسبیح چنی دارد کے اثر. سبحان کہ اللہ. آپ جو ہے نا تسبیح پڑھے جا رہے ہو لیکن دل میں جو خیالات ہیں وہ آپ کے کاروبار کے ہیں، آپ کی دنیا داری کے ہیں، آپ ان میں لگے ہوئے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، سوچ آپ کی دکان پہ بیٹھی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی. تو ایسی تسبیح جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی جو ہے نا. واہ. تو جب آدمی اپنے دل کو خالی کر کے پوری توجہ کے ساتھ ادھر رخ کرے گا تو وہ ہو جائے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب ہم اپنی کمزوریوں کو سمجھیں گے یہ کمزوریاں ہیں تو ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے. جب یہ خیال آ جائے گا ہم ادھر متوجہ ہوں گے، اصلاح کریں گے تو اصلاح ہو جائے گی. واہ. اور اگر اصلاح نہیں کریں گے تو اصلاح نہیں ہوگی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قوم کے بارے میں بھی فرمایا ہے، لیکن فرد بھی اسی میں آتا ہے کیونکہ فرد بھی تو قوم ہی ہوتی ہے جو بے ہے. شک بے تو شک. اب کوئی آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہے، اس کو پتہ ہے میری یہ خامی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کی خامی بیان کرو گے تو وہ آپ کے گریبان تک تو پہنچے گا جو ہے نا. تو پھر آپ کو سبق ملے گا کہ کسی کی خامی کو بیان نہیں کرنا چاہیے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ صحابہ اکرام میں سے کوئی غلطی کرتا تھا تو آپ کھلے عام اس کو بولتے تھے. کھلے عام بولتے تھے. کھلے عام بولتے تھے اور پھر کافی دیر تک بولتے رہتے تھے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کئی دن اس کا ذکر کرتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ غلطی ایک آدمی نے کی ہے، سب کو پتہ چل گیا، اور اب سب کو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، یہ اور کوئی نہ کرے جو نا، کوئی بھی نہ کرے. تو اس طریقے سے آپ جو نا پیغام پہنچاتے ٹھیک ہو تھے. گیا. لیکن اگر کسی کی راز کی کوئی بات ہوتی تھی تو پھر آپ اس کا نام نہیں لیتے تھے، آپ فرماتے تھے لوگ ایسا کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. بہت اچھی بات. تو اگر یہ ہم معاشرے میں جتنی چیزیں اگر ہم چاہیں، ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے، ہم اس بات کا ادراک کر لیں کہ ہماری خامیاں ہمیں ان کو درست کرنا چاہیے، اپنی ذات میں ہے یا اپنے دوستوں میں خامیاں ہیں. بالکل صحیح. تو اگر ہم اس کا ارادہ کر لیں کہ ان کو درست کرنا ہے تو ہم انشاءاللہ کامیابی کی طرف بڑھیں. لیکن بنیاد یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کا احساس پیدا ہو. سبحان اللہ. جی سبحان لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، لیکن اب کیا کریں، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ.